حضرت سیدنا عطا رحمتاللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے. تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہیں. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی. اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا، واہ واہ، نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں
کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارے کام کیسے بنیں گے, سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. غور سے سنیے, حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا, صدقہ و خیرات مت روکو. سنیے, صدقہ و خیرات مت روکو, کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے. جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے ہیں نا, وہ چیک کریں کہ یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا, میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا. یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا, بس بھائی زکات پوری ہو گئی, اتنا ہی دینا تھا, اب اگلے سال آنا. ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے, تم بھی بانٹے چلے جاؤ, تم بھی دیتے چلے جاؤ, وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, سیدنا امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو, کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے. اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں, اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا, یا تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا. ہمیں نہیں پتا ہوتا, بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, اس کی دعا لگتی ہے, ہمارے بگڑے کام بننے سنور جاتے ہیں, ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں, اور بزنس چلتا رہتا ہے, کاروبار بڑھتا رہتا ہے. اس میں ہماری کوئی عقل, ہماری کوئی ہوشیاری, ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو, ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو, یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے رہنا چاہیے, صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو, توکل دیکھو, آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے, اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی, ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا. اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھی, اب دو بزرگ تھے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی. وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی. ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی, کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی. مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں, ہمیں بھی بھوک لگی ہے, دو ہی روٹیاں تھی, دونوں اٹھا کر دے دی. مگر یقین دیکھو, اللہ غنی, ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی, یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی, وہ روٹیاں 18 تھیں. آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں. جی حضور آپ کے لیے بھجوائی. کہا میری نہیں ہے, واپس لے جاؤ. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں, 2 گئیں, 18 آ گئیں, 18 بھی واپس لوٹا دیں. جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں. کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18. کہا یہ 2 بچ گئی تھی, یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ. واپس جاتی ہے, حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے. پھر روٹیاں گنی, 20 روٹیاں تھیں. آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں, کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے, میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا. 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں. اللہ اکبر. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا, جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے, پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا, کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے, اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں. پورا دن گزر گیا, 100 روپے نہیں ملے. اگلا دن گزر گیا, پھر بھی 100 روپے نہیں ملے. یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یاد رہے رب کی رضا, اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ کے جو فیصلے ہیں نا, اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہیں نا, وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے, اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے,
ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے, آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے. مجھے بتائیں, آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں, 100 روپے نہیں ملے, لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے. آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی, آپ اس سے بچ گئے. تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا, احادیث بھری ہوئی ہیں, بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے, صدقہ بلا کو دور کرتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا, بڑا ظالم بادشاہ, اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے, اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب, اب ایک خاتون تھی, لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے, کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا, کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو, میں بہت بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا, وہ بھی ڈری ہوئی تھی, اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا, آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا, کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا ہے. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے, مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا, اسے پسند آئی, اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی, ہاتھ کٹ گئے, اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی, مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی, نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا, بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے, نئی دلہن جو ہے, وہ برے کام کرتی ہے, اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے, محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی, بیابان جنگل تھا, اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی, بچہ بھی پانی میں ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے. اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے, نہیں ملے.
مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے، تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے، اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں، تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے۔ سبحان اللہ، قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دولے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو، میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو، صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدری چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے آقا کی حدیث، اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، عورت خود کھا رہی تھی، لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا، خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، کھانا بچ گیا، چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو، کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو کسی غریب کو دے دو، چھوٹے ہو گئے کپڑے، چلو کسی غریب کو دے دو، اچھا سردیاں آ گئی، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کمبل پرانے پھٹ گئے، ہمارے گھر کے لیے نئے لینے، چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو۔ ایوری تھنگ، وہ تمام چیزیں
جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو. اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا ہے، اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا. اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے. گھر میں 4 بچے ہو نا، ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، کپڑے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ چلتا ہے اس کو انجینئر بنائیں گے. اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے، اس کا تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو. اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں. اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے نہیں یار پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا، پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے، پہلے میں اپنا کام کر لوں، اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی. اچھا دو گے، دل سے دو گے، اخلاص سے دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا. اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا، خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی، پکارتی رہی میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار ایک تو ہم سے نیکی ہونے نہیں دیتا، نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں، آج کل بڑی گرمی تھی جناب اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے ہیں امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں؟ میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم، خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے، اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا. ہم بیٹھے تھے چائے لے کر، اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے، اس کو گھر دلوایا ہے، پوچھیں اس سے. آپ مجھے کہتا پوچھیں اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے
اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی، یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ صدقہ تو گیا، صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، الٹا گناہ ہو گیا، آپ نے دل آزاری کی، اسے ذلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ہماری اپنی حضور کا طریقہ سنو، اسلاف کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا، کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ، تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا۔ کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا، نوٹ کر کے آنا۔ اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے، آپ کا دیا ہوا صدقہ دیا، اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں، ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں۔ ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے، اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا، تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے۔ اب جس کو صدقہ دیا نا، یا جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے۔ یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے۔ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں، ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراقی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روزے قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ۔ ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی۔ پھر کنجوس، جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شوخ۔ ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں۔ جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اور ہمارے آقا جواد ہیں۔ نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے۔ اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا۔ جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس وصف تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں۔ اب آتے ہیں سخی۔ سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس۔
کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا کسی اور کا نہیں، زکوٰۃ بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل۔ اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شح، عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی، مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوس کہہ لیں اس کو، واللہ عالم۔ وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا۔ ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئے گی۔ تو اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے۔ اب حدیث سناتا ہوں، یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی، حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار۔ سخی جو ہے وہ تین چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب۔ اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو، آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمائے جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے کس سے کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے، ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے۔ ایک بڑی پیاری بات، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو۔ سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں، میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کم ہی تو ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، کم بڑھ کر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں۔ آپ سنو میرے آقا کی حدیث پاک، سبحان اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفہا، کہتے ہیں حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں بقیہ کلھا غیر کتفہا، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے، سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا باٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا،
لیکن عقلمند کیا کہے گا؟ آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا. اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، خرچ کرنے کی جب بھی باری آئے، چاہے صدقہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو، سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیکھیے. یہ سب سے پہلے دیکھنا. یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کو بانٹتا ہے، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان. اپنوں کو پہلے دیجیے، اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کیجئے. لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنیں. دعوت اسلامی کے جامعات، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اسی طرح میرے بیٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل، جیلوں میں مدنی کام، غیر مسلموں میں مدنی کام، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہے. صرف اگر اسی شعبے کی بات کر لیں مسجدیں بنانے کے بارے میں، تو دعوت اسلامی ایک سال میں کم و بیش 700 کے قریب مسجدیں بناتی ہے. 365 اگر سال کے دن ہیں تو گویا روزانہ کم و بیش 2 مسجدیں ایوریج دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا رہی ہے. تو کیوں نہ اس عظیم و شان تحریک کے ساتھ دیا جائے. تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنا فطرہ، اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح سوال کیا کہ حضور کیا شعبان آپ کو بڑا پسند ہے، آپ اس مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اس رات کو بہت سارے نازک فیصلے ہوتے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو یا جب میں دنیا سے اٹھایا جاؤں تو میں روزے سے ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس مہینے میں خوب روزے رکھنے ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. سبحان اللہ. اسی مہینے کی یعنی یکم شعبان آپ کو معلوم ہے کن کا مبارک دن ہے؟ یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا یوم عرس بھی ہے. مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ تعالی مشرقی پنجاب میں 1321 سنہ ہجری بمطابق 1903 سنہ عیسوی پیدا ہوئے. آپ نے یکم شعبان المعظم 1382 سنہ ہجری بمطابق 29 دسمبر سن 1962 میں وصال فرمایا. آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا بھی عمل دخل تھا. آپ کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھی میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک بنے گا. اللہ نے ماں کی دعاؤں کی برکت سے محدث اعظم پاکستان بنا دیا. اللہ کریم محدث اعظم پاکستان کے قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ہمیں بھی مدنی پھول ملتا ہے. بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں. ماں باپ بعض اوقات بچوں کو کوسنے دیتے ہیں، تو برباد ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو خوار ہو جائے ہیں معاذ اللہ. کبھی ہمیں نہیں پتا کون سا وقت قبولیت کا ہے. ماں کی منہ سے بد دعا نکلی اور بیٹا ہی برباد نہ ہو جائے. تو بچہ کیسا بھی ہو ماں باپ کو دعائیں دینی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری شعبان سبحان اللہ کس عظیم ہستی کا عرس ہے معلوم ہے آپ کو، جن کے ہم سب پیروکار ہیں؟ جی ہاں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم عرس جو ہے وہ 2 شعبان المعظم ہے. اللہ اللہ، امام اعظم کی کیا بات ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روز
روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بسر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے تو عطا کا ساتھ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے